ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج بھی ہمارے پاس 3 خبریں ہیں روز کی طرح۔ تو سب سے پہلے تو میں خبر آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر، بلکہ مطلب میں اس سر پکڑ کے بیٹھ جانے والی خبر میں کہوں گا اس کو، کہ جس میں ایف بی آر نے پاکستان ایئر لائنز کے، انٹرنیشنل ایئر لائنز کے PIA کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس اب کوئی پیسے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ پیٹرول نہیں خرید سکتے، اور اس وجہ سے ڈیزل نہیں خرید سکتے، جو بھی فیول ڈلتا ہے وہ نہیں خرید سکتے، اور اس کی وجہ سے تمام پروازیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ 2 ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں PIA کے اوپر، FBR کے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، اور وہ کیونکہ انہوں نے ادا نہیں کیے، اس کی وجہ سے PIA پر 53 اکاؤنٹس ہیں ان کے، وہ تمام کے تمام سیز کر لیے گئے ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں۔ PIA انتظامیہ کی جانب سے واجبات کی جلد ادائیگی کی یقین دہانی پر اکاؤنٹس بحال کیے گئے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ اس صورتحال میں پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی PSO نے قومی ایئر لائن کی 3 پروازوں کو فیول کی فراہمی سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پیسے نہیں تھے مل رہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد سے کراچی کی پرواز PK 309 کراچی تا ملتان پرواز PK 330 متاثر ہوئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیول نہ ملنے کے باعث ملتان سے جدہ کی پرواز PK 739 بھی متاثرہ پروازوں میں شامل ہے۔ ترجمان PIA کی طرف سے کی جانب سے رابطہ کے باوجود تاحال موقف سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہ ایکسپریس کی میں خبر پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے جیو نیوز کی، اور ترجمان PIA نے اکاؤنٹس بندش کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اکاؤنٹس کی بحالی کے لیے FBR سے حکومتی سطح پر رابطے جاری ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹس بندش کے باوجود فضائی آپریشن جاری ہے۔ اکاؤنٹس بندش کے باوجود فضائی آپریشن جاری ہے، جدھر جہاز کے تیل تھا وہ چلا گیا، جس جہاز میں تیل نہیں تھا یا تیل کم تھا، یا جس جہاز میں تیل بھرنے کے لیے آپ کے پاس تیل نہیں تھا، وہ والے سارے جو جہاز ہیں وہ نہیں اڑ رہے۔ میں اس ملک کی اس صورتحال سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ویسے ایوییشن کے منسٹر میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، پچھلے دور حکومت میں انہوں نے ریلوے کو بڑا اچھا چلایا تھا، ان کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں، تو اس دفعہ ان کو یہ بھی دی گئی تھی، مگر نظر یہی آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بڑے خطرناک حد تک جو ہے وہ خراب ہیں۔ 2 ارب روپے کہاں سے حکومت نکال کے دے گی؟ اب کسی کے پیسے کسی کو نہ دے دیے گا، کوئی انتظام اس کا کریں، اس کو ٹھیک کرنے کا۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے ملک کو دیوالیہ کروانے کے لیے۔ یہ ایکسپریس کی خبر ہے جناب، وہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے۔ حکومت ملی تو ہر سال 10 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے، غریب پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اب اشرافیہ بوجھ قبول کرے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ لون کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 75 لاکھ قرض دیا جا رہا ہے۔ میری ہنسی بار بار نکل رہی ہے کیونکہ وہ لائن میرے سامنے آ جاتی ہے جس کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ سندھ گورنر ہاؤس میں نوجوانوں کے لیے IT کے کورس کا انتظام لائق تحسین ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو ہنرمند اور بااختیار بنانا ہوگا ملک کو۔ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے اکثر بچوں کا تعلق سندھ کے دور افتادہ علاقوں سے ہے، تعلیم کے شعبے کے لیے تمام ممکن وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدخواہ دن رات جادو ٹونا کر رہے تھے اور پھونکے مار رہے تھے۔ اب اس پر میں دیکھیں، شہباز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ یہ بات حق ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بڑی محنت کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ لیپ ٹاپ وغیرہ یہ بانٹنا، اور پھر آج کل وہ ویڈیوز بھی ان کی وہ دانش اسکول کے بچوں کے ساتھ، وہ 10 سال 11 سال پہلے جن بچوں کے ساتھ انہوں نے وہ کی تھی، وہ بھی بڑی اچھی کیمپین ہے۔ کام بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی ادھر ادھر سے اکٹھے کر لے ہیں، چائنا سے بھی مانگ لیے ہیں، وہ کوئی رول اوور بھی ہو گیا پرانا والا، اور پھر ساتھ IMF کا جو قرضہ ہے وہ بھی آ گیا۔ اب یہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے، ان کی بھی قرآنی آیتیں سارے ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں نا جادو ٹونے والی، تو وہ تھوڑے سے ذرا دقیانوسی خیالات۔ دیکھیں، ہم بھی مذاق کرتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے، ہم سٹنگ کمیٹی میں جب ہم بات کرتے تھے نیا دور پر، تو ہم اکثر اس قسم کا مذاق ہم بھی، مگر وہ مذاق میں بات ہوتی تھی، یہ سیریس ہے، یہ سنجیدگی سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، which is very strange because he is considered to be one of the more learned ones، مطلب تھوڑے بہت لیٹرڈ ہیں، تھوڑا بہت پڑھاتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مگر یہ جادو ٹونے کا ذکر، میرا خیال ہے کہ اگر وہ سارے معاملات سیدھے کر لیتے نا، یعنی مثال کے طور پر جو انہوں نے IMF کے ساتھ شرائط تھیں ان کو پورا کر لیتے، مفتاح اسماعیل کو نہ ہٹاتے اور اسحاق ڈار صاحب کو نہ لے کر آتے، اس کے علاوہ دیگر جو انہوں نے پیٹرول کی سبسڈی اچانک جیسے ہی وہ پچھلی دفعہ پیسے ملے تھے تو اس میں پیٹرول سستا کرنا، 35 روپے سستا کر دیا تھا، اس طرح کی چیزیں نہ کرتے، تو میرا خیال
خیال ہے کہ جادو ٹونا خود بھی ناکام بنانے کے اور بھی طریقے تھے. بہرحال چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک عدد ٹویٹ کی ہے. میں آپ کو کیا کہوں, کل میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی, لیکن آج انہوں نے ڈیٹیل میں اپنا وہ جو پورا ورژن تھا وہ انہوں نے ایک مطلب ڈاکیومنٹڈ صورت میں وہ لے کر آئے ہیں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو سمجھ نہیں آیا تھا. کوشش کر کے دیکھتے. انہوں نے کہا ایز پر دی NCA settlement of 190 million pounds with Ali Riaz Malik, it included a UK property, 1 Hyde Park Place, London W2 2LH, valued at approximately 50 million pounds. تو انہوں نے کہا کہ جی NCA کی جو سیٹلمنٹ تھی 190 ملین پاؤنڈ والی, وہ اصل میں 50 ملین پاؤنڈ کی ایک پراپرٹی تھی علی ریاض ملک کی, جو انہوں نے خریدی تھی نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے. 50 ملین پاؤنڈ کی تھی وہ, تو اس کے اوپر جو تھا نا وہ اصل میں NCA کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی. میں بڑا حیران ہوں کہ ملک ریاض صاحب نے ایک پراپرٹی جو ہے وہ, یا علی ملک ریاض صاحب نے ایک پراپرٹی خریدی 50 ملین پاؤنڈز کی, اور اس کا جو انہوں نے سیٹلمنٹ کی رقم دی ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ. یعنی ایسے ہی ہے کہ کسی سے آپ یہ کہیں کہ یار یہ چیز کتنے کی ہے, وہ آپ سے کہے کہ یہ 100 روپے کی ہے, وہ کہے کہ یہ چیز نہ خریدو, میں تمہیں 400 روپے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا in 2020 the NCA and Malik Riaz deal was investigated by NAB itself and inquiry was closed. Al-Qadir case was only brought in to victimize me. It never had any basis. What NAB really needs to probe is the sale of Hassan Sharif's 1 Hyde Park apartment to Ali Riaz Malik at twice the value, which clearly hints towards a possible kickback by Sharif family since it was sold at the time of Panama Papers revelations when Nawaz Sharif was Prime Minister. یہ بھی سوال پوچھنے کا ہے کہ 3.5 سال آپ حکومت میں تھے, ہر طرح کی آپ کوششیں کرتے رہے ہیں لوگوں کو نیب کے ذریعے پکڑوانے کی, تو اس کیس کے اوپر آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا. دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ 50 ملین پاؤنڈ کا ان کا ایک گھر تھا, جس کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کا ان کے اوپر پینلٹی پڑ گئی. مذاق نہ کیا کریں لوگوں کے ساتھ. منی لانڈرنگ کا کیس تھا, بہت ساری پراپرٹیز تھیں, ان میں سے ایک پراپرٹی ایسی بھی تھی جس کا یہ والا معاملہ آپ نے بتایا, اور بہت ساری پراپرٹیز کا انہوں نے حساب کتاب لگا کے انہوں نے بتایا کہ جی اتنا پیسہ ہے, اس میں سے ایک مخصوص رقم, ایک پرسنٹیج جو ہے وہ انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈز دے دیا برطانوی حکومت کو, اور باقی کا جو پراپرٹیز تھیں وہ ان کے لیے NCA نے چھوڑ دی. آپ کو پیسے بھیجے NCA نے آپ کو پیسے بھیجے, آپ نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے. یار خدا کا واسطہ ہے, لوگوں کو کتنا بیوقوف بنانا چاہتے ہیں آپ یار. پھر انہوں نے آج صحافیوں سے بھی بات کی ہے, جو سپریم کورٹ کی جو رپورٹرز ایسوسیشن, جرنلسٹ ایسوسیشن ہے جو بھی ہے وہ, تو اس کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ پہلے بھی کر چکے ہیں, خیر وہ یہ بات آج پھر انہوں نے کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں نے نہیں بنایا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. وہ بھی آپ کو نہیں جانتے تھے, مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے وہ بنا کر بھیج دیا, پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو سائفر تھا وہ بھی سائفر نہیں تھا, اور جو میں نے بھیجا تھا وہ بھی میں نے نہیں بھیجا تھا, وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے بھیجا تھا. تو میں نے وہ آپ کو کوئی شک ہے, جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ انہوں نے بھیجا تھا, تو انہوں نے کہا آپ کو کوئی شک ہے. مطلب ٹھیک ہے, اب تو میں یہ والی باتیں بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جی وہ اصل میں وہ ایسے نہیں ہوا تھا, بشیر میمن نے یہ کہا تھا, قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں یہ ہوا تھا, فروغ نسیم نے یہ کہا تھا, وغیرہ وغیرہ. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیان دے رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے والا جو فیصلہ ہے نا, وہ اب کچھ پرانا ہو گیا ہے. مطلب ہر بات میں یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا, میں تو کٹ پتلی تھا. اب کٹ پتلی والی باتیں بھی کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹرم ہوتی ہے انگلش میں ون ٹرک پونی, ایک ایسا گھوڑا سرکس کا جس کو بس ایک ہی ٹرک آتا ہو. تو ہر بات پہ یہ کہنا جو ہے نا, اب آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کام کریں. ظاہر ہے مجھے پتہ ہے 200 کے قریب آپ کے اوپر مقدمے ہیں, مگر یہ نہیں, آپ کو سوچنے سے انکار نہیں کر سکتے. آپ سوچیں, بہانے نہیں سوچیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سچ بولنا شروع کر دیں, اگر وہ مشکل ہے, وہ آپ حقیقت نہیں بتا سکتے. کوئی بھی ملزم ہوگا وہ شاید اگر اس کے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کیس میں وہ پرابلم ہے, ان کی سیریس پرابلمز ہیں, لیکن وہ سچ بولنا چھوڑیں, نہ کریں, مگر کم از کم بہانے تو ڈفرینٹ لے کر آئے نا. یہ آپ اب جو ہے نا وہ بالکل بیزار قسم کی یہ لگنے لگی ہے, کہ چونچو وہ جسے کہتے ہیں نا بلبل کا بیزار کر دینے والا ایک قصہ ہے کہ ایک بات آپ کیے چلے جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا, میں نے اب یہ 3-4 دفعہ یہ بات کی, آپ کو الجھن ہونا شروع ہو گئی ہوگی. تو آپ بھی ہر روز یہ بات کرتے ہیں تو آپ کو الجھن نہیں ہوتی, تو اب تب نہیں الجھن ہوتی. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے
اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. تسلیم کرنے کے بعد آگے کی بات ہوگی. اس سے پہلے جب تک وہ ان غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے نا, وہ جس طبقے کو وہ شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ وہ میرے قدموں میں آ کر بیٹھے جیسے میں باقی سب بیٹھتے ہیں, تو وہ طبقہ ان کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا. لبرلز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ تبھی سنیں گے جب ان کو سنانے والی کوئی بات ہوگی. تو یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.